حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ بآواز بلند ہو کے پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت میرے انداز سے پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے جو بندہ مومن اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے نام اعمال میں 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور محبت سے کہہ دو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن صرف دل سے محبت سے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال 10 نیکی لکھی جاتی، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے۔ تو اس درود شریف کی حدیث اور یہ درود شریف کے دونوں کو ہم ملا لیتے ہیں، ایک کے بدلے کتنا ملے گا؟ 10 ملے گا، تو کچھ ہی لمحے میں ہمارے نام اعمال میں 60 لاکھ نیکی لکھی گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ، 60 لاکھ گناہ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیے گئے اور 60 لاکھ درجات ہمارے بلند ہوئے۔ کس وجہ سے؟ ہفتہ واری اجتماع میں آنے کی وجہ سے۔ تو کوشش کرے کہ ہفتہ واری اجتماع میں خود بھی آئے اور اوروں کو بھی لائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ہفتہ واری اجتماع میں اس بندے مومن کو لے کے آئے گے ساتھ میں، تو ہمارے ساتھ میں آئے گا، جب تک وہ بیٹھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے گا تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ جتنے وقت وہ بیٹھے گا، اگر مسجد میں ہے تو اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو ہر ایک سانس کے وقت اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، نیکی لکھی جائے گی نا بھائی۔ تو کوشش کرے کہ ایسی محفل میں آئے نا کسی نہ کسی کو لے کے جائے۔ مثال کے طور پہ میں ہر جگہ جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب شادی میں جاتے ہیں دوست احباب لے کے جاتے، بیٹ بال کھیلنے کرکٹ کھیلنے جاتے تو ہم 8 10 11 جن مل کے کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے۔ تو ایسی محفل میں آئے تو ایسی محفل برکت والی محفل ہے، تو اس میں لے کے آئے گے تو اس سے ہم کو ثواب یہ ملے گا کہ وہ جس بندے مومن کو لے کے آئے اس کو تو اتنا ثواب ملے گا، اسی ساتھ مجھے بھی ڈبل ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو کوشش کریں گے کل بروز قیامت بندہ مومن دیکھے گا کہ اس کے سامنے پہاڑ جتنی نیکی نظر آئے گی۔ کتنی نیکی نظر آئے گی؟ پہاڑ جتنی نیکی نظر آئے گی۔ فرشتے سے عرض کرے گا، اے فرشتوں میرے نام اعمال میں اتنی نیکی تو میں نے نہیں کیا۔ اور فرشتے کہیں گے بندے تو گھبرا مت، تو نے اپنے پیچھے دوست احباب کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ نماز سے دور تھا، وہ دینی محفلوں سے دور تھا، پر تو نے اسے اس محفل میں لے کے آ کے اس محفل میں آ کے بٹھایا، اس کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی ہو گئی۔ کل تک وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آج سے وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ وہ کل تک کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتا، وہ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا بن گیا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن گیا، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہمیشہ کرنے والا بن گیا۔ آج ہم ہے 5 سال بعد 10 سال بعد نہیں رہے گی، کسی کو نہیں پتا۔ آج ابھی میں بیٹھے بیٹھے بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں گھر پہ جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، گھر پہ پہنچنے تک میری روح کب سو جائے گی، کسی کو نہیں پتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو نہیں مزہ۔ آنے میں تو ترتیب ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر اس کے بعد باپ، پھر اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا۔ جانے میں کوئی ہے؟ کبھی پوتا بھی مر جاتا ہے، کبھی بیٹا بھی مر جاتا ہے، کبھی دادا بھی مر جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جو ہے نا، بہت اچھی یہ نشست ہے کہ ہفتہ واری اجتماع ہم نے چالو کیا ہے۔ تو کوشش کرے، لوگ کہاں علاقے میں تو وہ لوگ ترستے کہ ہمارے یہاں ہفتہ وار اجتماع کو شروع کرو، ہمارے یہاں ہفتہ وار اجتماع کو شروع کرو۔ ہم تو خوش نصیب ہے کہ ہمارے یہاں ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے اور بزرگان دین کی تاریخ بھی پتہ چل رہی۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، پر ماہ رمضان میں جب میں فجر میں درس دینے جا رہا تھا تو 10 تاریخ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ مثال کا تاریخ ہے، تو میں نے یہ نام لیا
تو اور پوچھا بچوں لوگ کو اور جوان بوڑھے بھی تھے اس میں کہ یہ ماں عائشہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو سب ایک دم خاموش بیٹھے تھے، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ تو ایسی محفلوں میں آنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ 10 تاریخ کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، یہ پہلی بیوی۔ تو ایسے اجتماع میں آنے سے ہم کو کچھ نہ کچھ پتا چلتا ہے، تو کوشش کرے کہ ایسے اجتماع میں خود بھی آئے اور دوسروں کو بھی لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے نا۔ تو میں درود شریف کی آپ کو فضیلت بتا رہا تھا، پہلے تھوڑی میں نے آپ کو فضیلت بتائی کہ علم دین میں کی محفل میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علم دین کی محفل میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا 2 محفل چل رہی تھی، 2 محفل چل رہی تھی، ایک جگہ ذکر کی محفل چل رہی تھی اور ایک جگہ علم دین کی محفل چل رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں محفل اچھی ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ دونوں محفل اچھی ہے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس محفل میں جا کے بیٹھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کی محفل میں جا کے بیٹھے تو سبحان اللہ، وہاں پہ سکھایا جا رہا تھا علم، یعنی علم دین کی محفل اتنی برکت والی ہے کہ میرے آقا نے خود بیٹھ کے بتا دیا کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام لیا جائے نا تو درود پاک پڑھ لے، جیسے پڑھا ہم نے یا رسول اللہ، تو آپ کو کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور ان پہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے اور کنجوس ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اس نے مجھ پہ درود پاک نہیں پڑھا تو گویا وہ جنت کا راستہ بھول گئے۔ تو کوشش کریں جب بھی یا رسول اللہ میں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے گئے، کریں گے انشاءاللہ، کہیں گے نا پیارے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے اور بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھے وہ صحابی رسول بات چیت کر رہے تھے، پر حضور کی آنکھ نم ہو گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صحابی رسول مچل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہوں پر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کہ میرے اگر بولنے میں کوئی لفظ سے خطائی ہو گئی تو مجھے معاف کرے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں تمہارے بولنے میں کوئی لفظ نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، بلکہ ہم دونوں بات کر رہے تھے، اس وقت ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو صحابی رسول آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے آپ سے جدا ہو جائے گے میں ان کی روح قبض کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول تھے۔ اگر آج کی طرح ہمارے طرح وہ دنیا دار ہوتے، اس وقت تو موبائل کا ٹائم نہیں تھا، پر میں یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ اس وقت اگر ہم جیسے کم عقل والے ہوتے تو کیا کہتے، فوراً فون لگاتے بی کو یا امی کو کہ فلاں سے اتنا پیسہ لینا ہے، فلاں سے اتنا پیسہ لینا ہے، فلاں سے اتنا پیسہ لینا ہے، یہ بولتے ہوئے نظر آتے۔ پر وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موت آنے والی ہے تو وہ عمل بتا دو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ میں یہاں بات رک کے میں اپنی 3 باتیں بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ تم 2 رکعت کی نیت کرو نفل کی اور سجدے میں چلے جاؤ، کیونکہ جب بندہ مومن سجدے میں ہوتا ہے نا، اللہ اور اس بندے کے درمیان کون نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ پردہ ہوتا ہے، کچھ نہ ہوتا ہے، اس اللہ ہے اور بندہ ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ کر کے سجدہ لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا ہے۔ تو بندے مومن کو کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ آج ہم سجدے سے دور ہیں، آج ہم نماز سے دور ہیں، پھر پریشان ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، کیسے برکت ہوگی؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا لو یہ تلوار لو اور میدان جہاد کے لیے نکل جاؤ، دشمن سے لڑتے لڑتے اگر تم شہید ہو گئے تو شہید کے درجوں میں یہ آتا ہے کہ شہید کا قطرہ، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا جاؤ تم کلام پاک لو اور کلام پاک کو کھول کے پڑھنے لگ جاؤ، کیونکہ جب بندہ مومن کلام پاک کو کھول کے پڑھتا ہے، ہم تو صرف ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر میں اگر کسی کی میت ہو جائے جب پڑھتے ہیں، اتنا ہم نے اوپر رکھ دیا کلام پاک کو کہ وہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، دھول مٹی پہنچ جاتی پر ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔
جب بندہ مومن کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے نا تو کلام پاک کی تلاوت کو سننے اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں، گھر میں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کے آنے کا دروازہ بند کر دیا ہے، فرشتوں کے آنے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا۔ جب بندہ میں نہیں کہتا کہ ایک پارہ پڑھو، دو پارہ پڑھو، ایک رکوع، دو رکوع یا تین رکوع تو آپ سے پڑھ سکتے، 5 سے 10 منٹ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس معصوم فرشتے کلام پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے۔ جب اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں کلام پاک کی تلاوت سننے کے لیے آئیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، سونا چاندی بسکٹ وغیرہ پیسہ وغیرہ کچھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، اپنی رحمت کو لٹاتے ہوئے جائیں گے۔ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہو تو سوچو اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آتی، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جو بندہ مومن کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، ایک ایک حروف کے پیچھے اس کے نام عمل 10 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک حروف کے پیچھے اس کے نام عمل 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ مومن کلام پاک کی تلاوت کر کے کلام پاک رکھ دیتا ہے تو وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں وہ فرشتے؟ مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں گھر سے فلاں علاقے سے آ رہے۔ بولے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بولے ایک بندے مومن کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ یعنی حضور نے نماز تو ہے، فرض ہے ہم کو پڑھنا ہی، نہ نماز کے لیے کہا، نہ تلوار لے کے جہاد میں جانے کے لیے کہا، نہ کلام پاک کھول کے پڑھنے کے لیے کہا۔ اسی مسجد نبوی میں علم دین کی محفل چل رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس محفل میں جا کے تم بیٹھ جاؤ گے، اس وقت تمہاری روح قبض کر لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کتاب جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ علم دین کی فضیلت۔ پر آج ہمارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ پب جی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گیم کھیلنے کے لیے موبائل میں ٹائم ہے۔ ہم فلاں گاؤں میں گئے تھے، وہاں کا نام بھی نہیں بتاتا، وہاں کا شہر بھی نہیں بتاتا ہوں، وہاں ہم گئے تھے تو ایک بچے کی آنکھیں نا دونوں آنکھ ایسی ہو گئی تھی، جس کو ہم لوگ کانا بولتے ہیں نا، کانا مہنگا بولتے ہیں نا، اس طرح سے۔ تو اس کے ابا نے لا کے ہم کو ملایا، یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے اس کی آنکھ صحیح ہو جائے۔ تو ایسی آنکھ ہو گئی تھی جیسا لگ رہا تھا کہ بچپن سے اسی آنکھیں کر کے۔ تو ہمارے مولانا یونس صاحب نے کہا کہ اس کی آنکھ ایسے کیسے ہو گئی؟ تو بولے یہ آن لائن پڑھائی چل رہی تھی نا، آن لائن پڑھائی چل رہی تھی 1 گھنٹہ، پر اس کے موبائل اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھائی کرتا تھا اور 4 گھنٹہ وہ پب جی گیم کھیلتا ہوا نظر آتا، تو اس وجہ سے اس کی آنکھ ایسی ہو گئی۔ تو مولانا یونس صاحب نے کہا یہ بچہ ہے نا، آپ تو بچے نہیں تھے، جب وہ 1 گھنٹے کی کلاس تھی تو آپ 1 گھنٹے کے بعد اس سے ہاتھ سے موبائل لے لینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں موبائل لے لیا؟ بولے میں کام پہ چلے جاتا تھا، میری اہلیہ اپنا گھر کا کام کرتی تھی، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ موبائل میں پڑھائی کر رہا ہے کر کے، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ موبائل میں پڑھائی کر رہا ہے، پر نہیں، وہ پڑھائی 1 گھنٹہ اور 4 گھنٹہ وہ گیم کھیلتا ہوا نظر آتا، اس کی وجہ سے دونوں آنکھ اس کی مہنگی ہو گئی۔ یہاں کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ مسجد کی دہلیز پہ سیڑھی پہ بیٹھ کے لوگ اس میں پب جی کھیل رہے، گیم کھیل رہے، کیا خرافات کر رہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، علم دین کی بڑی فضیلت ہے، علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنا، میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو۔ کیوں فرمایا ایسا؟ جیسے ہم اسکول میں جاتے، پہلی کا بچہ پہلی کی کلاس میں ہوتا ہے، دوسری کا بچہ دوسری کا، پر علم دین کی محفل میں یہاں بچے بھی ہے، اس سے جوان بھی ہے اور بوڑھے بھی ہے۔ علم دین کی اتنی فضیلت ہے، علم دین کی اتنی فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم ایسی محفلوں میں جاؤ تو دل میں یہ نیت کر لو کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں؟ چاہے وہ مسجد میں جا رہے ہو، چاہے مدرسے میں جا رہے ہو، اجتماع گاہ میں جا رہے، تو دل میں صرف اتنا سوچ کے جاؤ کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندے مومن علم دین سیکھنے کے لیے صرف نیت کر کے جائے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ جتنے قدم چل کے جاتا ہے اجتماع کی طرف، اتنے قدم اللہ کے معصوم فرشتے گن لیتے۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جو بندے مومن علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تو ان کے قدموں میں گن لیتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتے ان قدموں کو گن کے کرتے کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں
ایک ایک قدم کے وز اس کے نام عمل میں ایک ایک سال کی نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک قدم کے وز اس کے نام عمل میں ایک ایک سال کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیو خود بھی آئے ایسے اجتماع میں اور دوسروں کو بھی لائے، اور میرا آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے اس بندے مومن کے لیے، اتنی فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے کوشش کرے کہ ہم ایسی محفل میں خود بھی آئے گے اور اوروں کو بھی لائے گے۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ایک بندہ اگر ایک بندے کو لے کر، اب یہاں 20 بیٹھے تو کل آتے ہفتے کتنے ہو جائے گے؟ 40 ہو جائے گا، 40 ہو جائے گا تو مدرسہ بھرتا بن جائے گا۔ ہم کو بھرنا مقصد نہیں ہے، یہ ہے کہ جتنے زیادہ آئے گے اس کو اتنی علم سکھایا جائے گا، کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے، جو شب لگی ہے، وہ کس کی شب لگی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو ہم محبت سے کیا کہتے پتہ ہے؟ ذوالنورین، دو نور والا۔ میں اس کے بارے میں بتاتا تھا، پر ہمارے مولانا یونس صاحب آئے گے، وہ ان کے بارے میں بتائے گے تو پھر بات اور ریپیٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں نے علم دین کا میں نے ٹاپک لیا۔ تو کوشش کرے کہ ایسی محفل میں خود بھی آئے اور دوسروں کو لائے۔ آج میں ظہر میں بیان کر رہا تھا تو وہاں میں پوچھا آج کون سی تاریخ ہے کر کے، تو انگلش تاریخ تو لوگ بتا دیتے کہ 17، تو دونوں تاریخ سیم چل رہی ہے، پر میں نے 18 تاریخ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے وہ میں نے بتایا۔ تو پھر جتنے بیٹھے تھے میں نے اس سے پوچھا یہ آپ لوگوں کو پتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں پتا تھا۔ تو سوچو ہم مسلمان ہو کے ہمیں نہیں پتا صحابہ کرام کی تاریخ، ہم چھٹی منا لیتے ہیں، 11ویں شریف منا لیتے، گیبن شابہ کو عروس منا لیتے، پر جن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی دے کے ہم تک دین پہنچایا ان کی تاریخ ہم کو پتہ ہی نہیں، ان کی تاریخ ہم کو پتہ نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوشش کرے کہ ایسی محفل میں خود بھی آیا اور اوروں کو بھی لائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو بھی غلطی خامی ہو گئی آپ تمام حضرات کو گواہ تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔